فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بھی بھیجے اور انبیاء بھی بھیجے. قرآن اور انبیاء انسان کو یہ بتلانے آئے ہیں، اے انسان دیکھ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے، تمہاری زندگی کا ٹارگیٹ کیا ہے. امیر بیان نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن، خدا رحمت کرے اس انسان پر جو یہ سوچے کہاں سے آیا اور کہاں پہ ہے اور کہاں جانے والا ہے. انسان کا مقصد پتہ چلے، بگننگ کیا تھی، ابھی کہاں ہوں، کرنٹ سچویشن اور میرا فیوچر کیا ہونے والا ہے. انسان نے جس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اسی کے پیچھے بھاگتا چلا گیا. کسی نے وزارت کو مقصد بنایا، وزارت پہ پوری زندگی گزار دی. کسی نے سفارت کو مقصد بنایا، اسی نے پوری زندگی اسی کے پیچھے گزار دی. کسی نے دولت کو مقصد بنایا، پوری زندگی اسی کے پیچھے گزار دی. کسی نے گاڑی اور بنگلے کو مقصد بنایا، پوری زندگی اسی کے لیے گزار دی. مگر تاریخ بتاتی ہے کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جن کو خدا نے دولت بہت دی تھی، جن کو خدا نے مال بہت دیا تھا. ساری دولت کو وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے اور خود گھٹنے سے جو کی روٹی کو توڑ کے نمک کے ساتھ کھا رہے ہوتے تھے. یہ وہ ہستیاں تھیں. دولت علی کے پاس کم نہیں تھی. جب کسی نے اعتراض کیا کہ علی خلیفہ، مختلف مولا پہ تہمتیں لگائی گئی تھیں کہ علی خلافت کے قابل نہیں ہیں. ایک تہمت جو کبھی کبھار ہم میں بھی مشہور ہو چکی ہے وہ یہ تھی کہ کہتے تھے علی زیادہ مذاق کرتے تھے، اور یہی چیز کو لوگ پروف بناتے ہیں. مومن کہتے ہیں مذاق اچھی، ہاں مذاق اچھی بات ہے، مزاح المومن عبادت، مگر یہ نہیں کہ مذاق ایکسٹریم لیول پر چلے جائے یا زیادہ ہو جائے. اور یہ کبھی کبھار ہم اسی جملے کو لوگ پیش کر کے کہتے ہیں مولا تو مذاق کیا کرتے تھے. نہیں، یہ تو تہمت تھی. نہج البلاغہ میں مولا خود کہتے ہیں جب انسان مذاق کرتا ہے اس کی پرسنالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. کیسے مولا اپنے جملوں پر عمل نہیں کریں گے. ایک تہمت یہ تھی کہ علی مذاق کرتے ہیں، خلافت کے قابل نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. دوسری تہمت یہ تھی مولا پہ کہ علی بڑا غریب ہے، علی خلافت کے قابل نہیں ہے. مولا نے کہا میں غریب ہوں. مولا کے جتنے ورکر مدینے میں تھے سب کو جمع کیا، کہا جتنے ورکر میرے کام کرتے ہیں آ کے اپنی پیسہ دولت ادھر جمع کر دیں. جب انہوں نے سارے پیسے جمع کیے ایک سونے کا پہاڑ بن گیا تھا. یعنی علی نے بتلایا معجزے والے پیسے نہیں، یعنی لٹرل بزنس والے پیسے یہ مولا کے تھے. تو اب اسی مدینے کے زاہد کو کسی نے دیکھا اتنا بڑا دولت مند ہیں مگر جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کے کھا رہا ہے. کہا مدینے کے زاہد تو وہ ہے، تیرے ہاتھ نے خیبر کو اکھاڑا تھا، آج وہی ہاتھ سے جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ رہے ہو. مولا نے کیا جواب دیا؟ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولکن قلعتها بقوت ربانیہ. میں نے خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، میں نے خیبر کو خدائی طاقت سے اکھاڑا تھا. یہ اللہ صلی علی محمد. مولا نے اپنے جملے میں ایک پوائنٹ دیا، سوچنے والا اس پوائنٹ پہ سوچیں. مولا نے یہ بتلایا دنیا میں دو قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک آپ کا پرسنل کام ہوتا ہے، ایک آفیشل کام ہوتا ہے، ایک ذاتی کام ہوتا ہے، ایک سرکاری کام ہوتا ہے. جب آپ کسی کمپنی کے کام سے جاتے ہیں تو سرکاری گاڑی لے کر جاتے ہیں، سرکاری کام جب جاتے ہیں تو سرکار کے پیسے سے پیٹرول ڈلواتے ہیں. مگر جب آپ اپنے ذاتی کام کے لیے جاتے ہیں تو اپنی
ذاتی گاڑی لے کر جاتے ہیں تو مولا نے اپنے جملے سے یہ بتلا دیا جو کہ روٹی کھانا میرا ذاتی کام ہے، خیبر اکھاڑنا میرا سرکاری کام تھا۔ یہ مولا اپنے عمل سے بتلا رہے ہیں۔ اب مولا نے کیا کہا کہ خیبر کو میں نے جسمانی طاقت سے نہیں خدائی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ اب قرآن میں آواز آئی وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ادھر علی نے کہا میری طاقت نہیں خدا کی طاقت تھی، ادھر قرآن میں خدا نے تصدیق کی ہاں ہاں یہ ہماری طاقت تھی۔ خدا نے کہا ہم نے خیبر میں دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ علی نے کہا یہ خدا کی طاقت تھی، قرآن نے تائید کی ہاں ہماری طاقت تھی، مگر ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا تھا؟ علی کا ہاتھ استعمال ہو رہا تھا۔ اب مجھے ایک جملہ کہہ دینے دیجئے، اب علی کی طاقت کیا بنی؟ علی کی طاقت بنی طاقت خدا، قوت علی قوت خدا، دست علی دست خدا، چشم علی چشم خدا، زبان علی زبان خدا، محب علی محب خدا، محبوب علی محبوب خدا، دشمن علی دشمن خدا، نور علی نور خدا، دستور علی دستور خدا، قانون علی قانون خدا، حسن علی حسن خدا، جمال علی جمال خدا، جلال علی جلال خدا۔ اب ہم سے یہ نہ کہنا کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، کیونکہ مدد علی در اصل ہے مدد خدا۔ علی سے جو ہم نصرت مانگتے ہیں وہ در حقیقت خدا سے نصرت مانگ رہے ہیں۔ کوئی کہے گا ارے شرک کر رہے ہو، بھائی جو ہمیں شرک کی تہمت لگاتا ہے وہ سمجھا نہیں۔ ہاں اگر خدا کے مقابلے میں علی کو رکھ دیا جائے، یعنی خدا کی چوڑائی میں کہ دائیں طرف خدا ہے تو بائیں طرف علی ہیں، ہم خدا کو چھوڑ کے علی سے مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ یعنی چوڑائی میں اگر رکھ دیا جائے، اگر لمبائی میں رکھ دیا جائے، یہ شرک نہیں کہ ادھر علی ہیں اوپر رسول ہیں اور اوپر خدا ہیں، اور جو فیض مل رہا ہے خدا سے رسول کو مل رہا ہے، رسول علی کو دے رہے ہیں، یہ شرک نہیں، یہ توحید ہے۔ 14 صدی گزر گئی، مسلمان لمبائی اور چوڑائی کے فرق کو سمجھ نہیں پایا ہے کہ لمبائی میں رکھیں تو عین توحید ہے، چوڑائی میں رکھیں تو یہ شرک ہے کہ آپ خدا کے ٹکر میں کسی کو لا رہے نہیں، خدا کے طول میں عرض میں نہیں ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، توجہ تو ہے نا، علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے سرور آتا ہے۔ علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے سرور آتا ہے۔ جس کو زمانے نے ٹھکرا دیا ہو لوگوں، علی کے در پہ وہ سائل ضرور آتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اگر مدد مانگتے ہیں، شیعہ قرآن سے بھی ثابت ہیں، شیعہ سنی علماء سے بھی ثابت ہیں۔ آپ دیکھیے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کیوں تم وسیلہ بناتے ہو اہل بیت کا؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم کیوں نہ اہل بیت کا وسیلہ بنائیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ کتاب مروج الذہب ہمارے اہل تسنن کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ درج ہے کہ جب بھی رسول اللہ کے پاس کوئی بھی غریب آتا تھا، مسکین آتا تھا، بے اولاد آتا تھا، بے روزگار آتا تھا، یا رسول اللہ پریشان ہوں بیمار ہوں میرے لیے دعا کیجئے، رسول اللہ کی دعا کرنے کا یہی انداز تھا۔ رسول اللہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، خدایا اس پر رحم فرما علی کے صدقے میں۔ یہ رسول اللہ کا انداز تھا۔ اب روایت کہتی ہے دربار نبی میں کچھ ایسے بیٹھے تھے جو پریشان ہو گئے، کیونکہ کئی ایسے لوگ دربار نبی میں تھے دل سے نہ نبی کو مانتے تھے نہ علی کو مانتے تھے۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے، جب بھی کوئی آتا ہے علی کا نام، ہم بھی تو برابر میں بیٹھے ہیں، ہم بھی تو صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک تھے جو لمبے والے تھے، زیادہ ہوشیار تھے، انہوں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، ایک دن علی بیمار ہوں گے تب ہم ہی تو کام آئیں گے۔ اب انہوں نے یہ پلان بنایا، کچھ ہی دنوں کے بعد خدا جانے کائنات کا کیا سسٹم ہے، تو خدا رسول اللہ کے پاس مولا علی آئے بیمار ہو کے، یا رسول اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اب عجیب ہے اس دن دربار نبی میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا، یہ دو تھے، یا نبی تھے یا علی تھے۔ یہ خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے کہتے ہیں یا تیرا نام آئے گا یا ہمارا نام آئے گا، دربار نبی میں تو اور کوئی نہیں ہے، رسول ضرور ہمارا نام لے کر دعا مانگیں گے۔ اب یہ خوشی خوشی سن رہے تھے
کہ رسول کیسے دعا مانگیں گے. ایک مرتبہ رسالت کے ہاتھ اٹھے, رحمت کے ہاتھ اٹھے, عزت کے ہاتھ اٹھے, عظمت کے ہاتھ اٹھے, رفعت کے ہاتھ اٹھے, یکایک پھول برسنے لگے, فرشتے خوشی میں ہنسنے لگے, انبیاء سننے کو آ رہے ہیں, مصطفیٰ کچھ کہنے کو جا رہے ہیں, رسالت ارادہ گفتار میں ہے, خدائی انتظار میں ہے. رسول اللہ نے ہاتھ بلند کیے, فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی, خدایا علی پہ رحم فرما علی کے صدقے میں, علی پہ رحم فرما تب بھی علی کے صدقے میں. اب ایک مرتبہ ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا نفاق تھا وہ زبان پہ آیا, یا رسول اللہ یہ کیسی انصاف کی بات ہے, کوئی اور آتا ہے تب بھی علی کا نام لیتے ہیں, ابھی تو علی خود آ گئے ہیں تب بھی علی کا نام لے رہے ہیں. اب رسول اللہ کے جملے سنیں, اے مسلمان, اے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والے, اے مدینے والے اور مدینے کی گلیوں کا نام سن کے رونے والے, اے کملی والے پہ رونے والے, اے مدینے کی نعت اور قصیدے پڑھنے والے, اے مسلمان سن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو, تم علی پر اعتراض کرتے ہو کہ میں نے علی کا نام کیوں لیا ہے. میں نبیوں کا نبی, احمد مرسل, آمنہ کا بیٹا, جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تب بھی علی کا نام لے کے دعا مانگتا ہوں. کہ جب کہ رسول کیوں علی کا نام لیتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے میرے بعد کائنات میں. تبھی تو جب معراج میں پہنچے ہیں خدا نے دل نبی پہ نظر ڈالی کہ اب مجھے کلام محبوب سے کرنا ہے. کہا دل نبی میں علی سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا, تبھی تو اللہ نے لہجہ علی میں گفتگو کی ہے. یہ علی ابن ابی طالب کا مقام ہے, یہ ان کا رتبہ ہے. تبھی تو کئی لوگ ہم پر پھر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں دیکھیے ہم ڈائریکٹ مانگنے کے مخالف نہیں ہیں, ہم یا اللہ مدد کے بھی قائل ہیں, یا رسول اللہ مدد کے بھی قائل ہیں, یا علی مدد کے بھی قائل ہیں. یہ تینوں طریقے صحیح ہیں. یہ نہیں کہ ہم صرف یا علی مدد والے ہیں تم یا اللہ مدد والے نہیں, ہم یا اللہ ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہو. منع نہیں ہے کہ خدایا تو مجھے عطا کر دے, یہ بھی صحیح ہے. مولا عباس آپ مجھے عطا کر دیں, یہ بھی صحیح ہے. مولا عباس خدا کے صدقے میں یا خدایا عباس کے صدقے میں مجھے عطا کر دیں, یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا عباس یا مولا علی انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے نا, مستقل تو نہیں ہے. انہیں اختیار اللہ نے دیا ہے, انہیں باب الحوائج اللہ نے بنایا ہے. ہم کہتے ہیں وسیلے سے کیوں مانگتے ہیں زیادہ ہم, کیونکہ خدا نے کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, میرے پاس آنا ہے تو وسیلے کو تلاش کرو. ہم کہتے ہیں ہم گداؤں کے گدا, وہ امیروں کا امیر, ہم ضعیف و حقیر, وہ خدا کبیر, ہم بندگان ذلیل, وہ ہے رب جلیل. ہم سراپا نیاز ہیں, وہ بالکل بے نیاز ہیں. ہم کشکول گدا ہیں, وہ دست عطا ہے. ہم اپنی حقارت کے باوجود اس خدا کبیر سے کیسے مانگ سکتے ہیں. اسی لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں پنجتن کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. تمام شیعہ اور اہل تسنن کی اکثریت, ہمارے بریلوی بھائی جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں خدا کو نبی کا, علی کا, پنجتن کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں خیرات علم بخشش محشر متاع خلد, خیرات علم بخشش محشر متاع خلد, ملتی ہے بے دریغ یہ حسن نصیب ہے. جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ حیدر کے در سے مانگ, یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے. اگر عطا چاہیے تو انہی ہستیوں کے در سے ہمیں عطا ملے گی. اور مقصد یہی ہے کہ ہم ذکر اہل بیت سنتے اسی لیے ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے, اور جن ہستیوں کو مانتے ہیں ان ہستیوں کا ذکر رسول اللہ کے حکم کے مطابق زینوا مجالسکم بذکر علی, اپنی مجلسوں کی زینت ذکر علی سے کیا کرو. آئیے عنوان گفتگو کی طرف چلیں, ولایت اور عبودیت. اس سے پہلے کہ ہم عنوان گفتگو کی طرف چلیں, وہ پچھلا کل کے دن کا جو سوال تھا اس کے دیکھتے ہیں جوابات کتنے لوگوں نے تیار کیے ہیں. سوال کے دو ماشاءاللہ, سوال کوئی بتائے گا؟ چلیے پہلے کوئی سوال تو بتا دے, شاید کوئی آیا ہو. جی بسم اللہ, سوال کیا تھا؟ جی جواب بتائیے. جی بسم اللہ.
سورہ ہود. کوئی وجہ اس کی کیا تھی؟ یہ آپ آگے اس پہ اگر بات کریں تو تاکہ دوسرے دوستان بھی استفادہ کر سکیں, سننے والے خواتین بھی کل آگے آ کے جی جی کون سی سورہ تھی جس نے رسول خدا جی بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ماشاء اللہ. یہ آپ کا گفٹ آپ کا صحیح ہے. باقی بھی آئیں, بے شک آئیں, جنہوں نے 2 ادھر افراد تھے بے شک وہ بھی آئیے جواب دیں. آ جائیں بسم اللہ, دوسرے آ جائیں, آئیے بسم اللہ. جی ہاں صحیح ہے, ہاں صحیح ہے ماشاء اللہ. آئیے بیٹا آ جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آ جاؤ آگے آ جاؤ ماشاء اللہ. جی بیٹا جی ماشاء اللہ. ہم کوئی اور جواب کے پیچھے تھے, آپ نے کوشش کی ہے کم از کم, تو اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ بسم اللہ آپ کا گفٹ بھی آپ ضرور لے لیجیے. ایک صاحب بچتے ہیں شاید, ایک صاحب ہیں, آپ نے لے لیا, چلیے ساتھ میں. اور کوئی ہیں جی بسم اللہ ادھر سے آتے ہیں. جی ہاں ذکرک ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا شکریہ, سلامت ہے سلامت ہے, شکریہ. آپ کہنا چاہیں گے کچھ؟ جی آ جائیں, ادھر آ جائیں تو. جی بیٹا آپ آ جائیں تو زیادہ, پھر آپ بھی آ جائیے گا. آ جائیں آپ 2 آخری آ جائیں, سنیں اس سے آپ بھی تشریف لائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کی سلامتی کی بھی صلوات پڑھ دیجیے محمد والی. بسم اللہ. آغا آ جائیں, بس آپ آخری آ جائیں. یہ سورہ انشراح ہے, آغا نے بھی ہمارے بیٹے نے بھی پڑھی, آغا نے بھی پڑھی. اس میں لفظ ہے الذی انقض ظہرک, جو مشکلات رسول خدا نے کہا کہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی ہیں. تو ٹھیک ہے, اس میں وہ اشارہ ہے. چلیے میں وضاحت پھر آپ کو بعد میں, اس کو ابھی ادھر اسٹاپ کر لیں, پوز کر لیں, آگے کا جواب سن کے پھر میں وضاحت کروں گا. جی ہاں آیت یاد ہے؟ ہاں ترجمہ پڑھو, مفہوم بتا دیں. آپ اور جو لوگ کفر کو چھوڑ کے مسلمان ہیں وہ آپ استقامت کی راہ میں ہیں, تو یہ حکم تھا. تو جو انقلاب میں تو آپ لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو رہبر ہو, جو صاف ساتھی ہیں, ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ استقامت کریں. جی ہاں بھائی, ہمارے آخری بھائی نے تقریباً ہی ایگزیکٹلی مکمل جواب دیا جو ہم ڈھونڈ رہے تھے ماشاءاللہ. اور آج کے اگر پریکٹیکل دیکھا جائے تو زیادہ مکمل ونر یہی ہیں. ان کی سلامتی کے ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد کی. وہ سورہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے رسول کو بوڑھا کر دیا, یا رسول کی جس سورہ نے کمر توڑ دی, شیبتنی سورۃ الہود. ایگزیکٹ جو ورڈ ہے وہ بوڑھا کا ہے, کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اچھا اس میں لفظ کیا تھا؟ اس میں لفظ تھا فاستقم کما امرت, یہی لفظ تھا. اچھا یہ لفظ کیا, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ویسی استقامت کرو حبیب جیسے ہم نے حکم دیا ہے تمہیں. اچھا سوال یہی لفظ کسی اور سورہ میں بھی ہے,
رسول اللہ نے اس سورہ کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، مگر اس میں کیا ہے، فاستقم کما امرت کے بعد جو جملہ ہے اس نے پرابلم، اس نے گویا مشکل رسول اللہ خدا کو مسئلہ تھا، وہ کیا تھا، وَمَنِ اتَّبَعَكَ، تمہیں بھی استقامت کرنی ہے، تمہیں بھی ریزسٹنس کرنی ہے، اور تیرے پیروکاروں کو بھی ریزسٹنس کرنی ہے۔ اب یہ رسول اللہ کہتے ہیں میں اس جسے کہا جائے پہاڑ کی اونچائی تک تو پہنچ جاؤں، مگر اس قوم کو کیسے لے کر جاؤں؟ رسول خدا کے لیے یہ پرابلم تھا، قوم نہیں جانے کو تیار ہے، اور اسی پریشانی نے رسول اللہ کو اتنا پریشان کیا، کیا فرمایا، سب کو خدا کہتا ہے کہ اور قرآن پڑھو، مگر رسول سے کیا کہا، قم اللیل الا قلیلا، حبیب اٹھ رات کو مگر اتنی عبادت نہ کر، کچھ کم عبادت کر۔ رسول اللہ کیوں عبادت اتنی کرتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے؟ رسول سمجھتے تھے کہ یہ قوم کو ہدایت نہیں مل رہی، شاید میں زیادہ دعا مانگوں، زیادہ عبادت کروں، لوگوں کو ہدایت ملے۔ تو خدا کی آواز آئی، حبیب ہم ہدایت دینے والے ہیں، تم قوم کو چھوڑ دو۔ یعنی سخت ترین کام اہل بیت کے لیے اور اولیاء خدا کے لیے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ خود جانا تو کوئی مسئلہ نہیں، خود تو معراج پر جا چکے تھے رسول اللہ، قوم کو لے جانا، جو قوم کبھی بہانے کرتی ہے، کبھی پرابلم کرتی ہے۔ اور اس وَاسْتَقِمْ كَمَا عمر میں پوری غیبت کا فلسفہ ہے، یہ جو 1000 سال سے ہم غیبت میں ہیں، اس میں وہی مسئلہ ہے کہ ہم وہ استقامت نہیں کرتے جو مولا ہم سے چاہتے ہیں، اور تب تک جب تک اس سے استقامت نہیں کریں گے ظہور نہیں ہونے والا ہے۔ تو فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، حبیب جیسے ہم نے تجھے حکم دیا ہے ویسی استقامت دکھا، اور اپنے پیروکاروں کو بھی کہہ دو کہ ویسی استقامت دکھائیں۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اگلے دن کا آخری سوال ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، وہ یہ ہے کہ کون سی ایسی سورہ ہے جس کے الفاظ بہت یونیک ہیں، کون سی ایسی سورہ ہے جس کے الفاظ جو ہیں کہیں اور قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں، بہت منفرد سورہ ہے، اور اس کی انفرادیت سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، یعنی ایک ایسی قرآن کی سورہ جس کے الفاظ دوسرے سورتوں سے یونیک اور ڈیفرنٹ ہیں، اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ کل کا سوال ہے۔ ایک محمد والے محمد کی ذات پر صلوات بھیج دیجیے۔ آئیں اپنے عنوان گفتگو کی طرف چلیں کہ فرمایا ہمارا خداوند متعال سے تعلق کیسے برقرار ہوگا جب ولایت کے سائے میں آئیں گے، اور ولایت ہم کو عبودیت کی طرف لے کر جائے گی، ہمیں عابد بنائے گی، مگر اس ولایت میں کئی رکاوٹیں ہیں، جو چیزیں ہمیں روک رہی ہوتی ہیں۔ ہم سب کو اچھائی کی تلاش ہے، خیر کی تلاش ہے، کوئی انسان نہیں چاہتا زندگی میں ناکام ہو جائے، فیلئر ہو جائے، ڈسٹروئے اپنی زندگی ہو جائے، ہر انسان خیر چاہتا ہے۔ کسی نے دولت میں خیر کو دیکھا، اسی کے پیچھے چلا گیا، کسی نے مال میں خیر کو دیکھا، اسی کے پیچھے چلا گیا، کسی نے فلاں لڑکے یا لڑکی سے شادی میں خیر کو دیکھا، اسی میں چلا گیا، کسی نے بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑے گھر کی لڑکی میں خیر کو دیکھا، اسی کے پیچھے چلا گیا۔ مگر خیر کس شے کا نام ہے؟ قرآن میں آواز آئی، اِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر کا دیوانہ ہے، لحب الخیر لشدید، اس کی محبت خیر کی طرف شدید ہے، پاگل ہے انسان خیر کے لیے۔ اب وہ الگ بات ہے کبھی کبھار تباہی میں خیر کو دیکھتا ہے اور اسی کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب خیر ہم کو کہاں سے ملے گا؟ صبح اٹھتے ہیں صبح بخیر کہتے ہیں، رات کو سوتے ہیں شب بخیر کہتے ہیں ایک دوسرے کو، بچہ سفر پہ جاتا ہے ماں کہتی ہے خیریت سے جاؤ، خیریت سے پلٹو، سب کو خیر کی تلاش ہے۔ اے انسان خیر کیا ہے؟ آواز آئی قرآن میں، بقیت اللہ خیر لکم، اے خیر کے تلاش کرنے والے، اگر تمہیں خیر ملے گا تو امام زمانہ کے در سے ملے گا۔ خیر چاہیے تو آقا کے در سے تمہیں خیر ملے گا۔ اب ہم کبھی کبھار ولایت کا جب ذکر کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں امیر المومنین اس سے مراد ہے، ولایت سارے ائمہ کی ولایت ہمارے اوپر ہے، اور خصوصاً اس دور میں جب ولایت کا ذکر ہوتا ہے اس سے مراد ہمارے 12ویں امام ہیں۔ جب کسی شخص نے مولا سے کہا مولا پریشان ہوتا ہوں، آپ سے دور ہوں، میں کیا کروں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اگر امام زمانہ کا زندگی میں توسل آ جائے ہماری پوری زندگی بدل جائے گی۔ جب 9ویں امام جواد سے کسی نے کہا مولا میں بہت دور ہوتا ہوں، آپ کو خط لکھوں، قاصد خط لے کر آئے پھر واپس آئے، اتنا ٹائم لگ جائے گا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے، موبائل کمیونیکیشن بھی اس زمانے میں نہیں تھی، میں آپ سے رابطہ کر پاؤں۔ تو مولا نے جواب میں خط میں کیا لکھا؟ حرک شفتیک، اے پوچھنے والے، اے ہمارے چاہنے والے، بس اپنے ہونٹوں کو ہلا، تمہاری آواز تمہارے آقا تک پہنچ جائے گی۔
بس اپنے ہونٹوں کو ہلا، امام زمانہ تک تمہاری آواز پہنچ جائے گی۔ مولا دور نہیں ہے، مولا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ آیت جو پڑھتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم چلے جاؤ۔ ظاہری تفسیر تو یہ ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی چلے جاؤ، مگر تفسیر اہل بیت یہ بتلاتی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی چلے جاؤ تم ایک ایک کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد امام دوران ہے، تم جہاں جاؤ امام زمانہ تمہارے ساتھ آئے، تم اپنے بس ہونٹ ہلا، تمہاری آواز امام تک پہنچ جائے گی۔ ہم اگر آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں، عجیب جملہ ہے، دیکھیے دنیا کا قانون یہ جتنی عبادت سخت ہو اتنی زیادہ اس کا ثواب زیادہ ہے، احمدھا افضلھا، جتنی عبادت کڑوی ہو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ حج سخت ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، مشی کربلا کی سخت ہے ثواب زیادہ ہے، یعنی جتنی تہجد سخت ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، فجر مشکل ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ مگر ایک جگہ یہ قانون بدل جاتا ہے، وہ کون سا قانون ہے؟ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ سب سے آسان ترین اور افضل ترین عبادت یہ ہے، آسان بھی ہے افضل بھی ہے۔ وہ قانون ٹوٹ گیا، ادھر یہ قانون ٹوٹا ہے۔ کون سی عبادت جو افضل ترین بھی ہے آسان ترین بھی ہے؟ کہا افضل ترین اور آسان ترین عبادت یہ ہے کہ اپنے امام زمانہ سے توسل کرتے جاؤ۔ پورا دن گزر جائے، کم از کم ایک زیارت آل یاسین تو پڑھ لیں جس میں 3 منٹ لگتے ہیں، ایک دعائے عہد پڑھ لیں جس میں 5 منٹ لگتے ہیں۔ کوئی ایک دعا اپنی روٹین میں لے کر آ جائے کہ یہ ٹائم اس امام زمانہ کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، جو میرے زمانے کا امام ہے۔ عجیب ہے، ہم باقی اماموں کی معرفت رکھتے ہیں، سب سے کم بار میں امام کی معرفت، سب سے کم بار میں امام کا ذکر ہے۔ جب کسی نے مولا سے کہا مولا ایک نسخہ دیجئے آپ سے میں توسل کروں، تو مولا نے اسے کہا یہ کہ دعا پڑھو، اور یہ دعا چلتے پھرتے بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ کیا کہو؟ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، یعنی 4 نام ہیں، اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، مولا علی کا نام، بی بی سیدہ کا نام۔ یہاں پہ بی بی سیدہ کے نام کے بعد فوراً کہا یا صاحب الزمان، اے امام زمانہ، ادرکنی، میری مدد کیجئے، ولا تہلکنی، مجھے ہلاکت سے بچا دیجئے۔ اب پوچھنے والے نے مولا سے کہا مولا آپ نے 4 نام لیے، اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، مولا علی کا نام، بی بی سیدہ کا نام، پھر آپ کا نام، 5 نام لیے ہیں، مگر اس کے بعد آپ نے کہا ہے ادرکنی، آپ ایک بندہ، ادرکنی سنگولر کا صیغہ ہے، سنگولر ہے، کہنا یہ چاہیے آپ کو ادرکونی، آپ سب میری مدد کیجئے۔ بس آپ نے صرف ایک لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ صرف آپ میری مدد کیجئے، آپ سب میری مدد کیجئے نہیں کہا ہے، صرف کہا ہے آپ میری مدد کیجئے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا ادرکونی۔ مولا نے کہا، جواب کتنا پیارا امام زمانہ نے دیا۔ مولا نے فرمایا اگر اللہ سے مانگو گے دینے والا ہاتھ امام زمانہ کا ہے، نبی سے مانگو گے دینے والا ہاتھ امام زمانہ کا ہے، مولا عباس سے مانگو گے دینے والا ہاتھ امام زمانہ کا ہے، مولا حسین سے مانگو گے دینے والا ہاتھ امام زمانہ کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امام اور حجت ہیں، اور جو فیض مل رہا ہے حجت کے ہاتھوں سے مل رہا ہے۔ یعنی جو ہمیں عطا ہو رہی ہے، چینل ایک ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ پنجتن پاک ایک زمانہ تھا، زندہ تھے، سب ایک ٹائم پہ تھے، مگر اس وقت چینل فیض کا کون تھا؟ رسول اللہ تھے۔ رسول اللہ کے بعد امام زین العابدین ملا کے اور امام باقر ملا کے 6 امام، 6 معصوم زندہ ہیں، مگر چینل فیض کا صرف مولا علی تھے اس وقت۔ ابھی چینل فیض کا کون ہے جہاں سے فیض مل رہا ہے؟ وہ امام زمانہ ہے، اور ہمیں ان کی معرفت ضروری ہے، ہمیں ان کی ولایت چاہیے۔ اب زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، مجھے اہل بیت کی معیت مل جائے دنیا میں بھی آخرت میں۔ اچھا معیت کیسے ملے گی؟ آواز آئی قرآن میں حضرت ابراہیم کی، ومن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ میرے ساتھ ہو گیا۔ معیت اہل بیت کی شرط کیا ہے؟ اتباع ہونی چاہیے، یعنی اگر تبعیت آئے گی، اطاعت آئے گی اور اوبیڈینس آئے گا، تب جا کر معیت ملے گی۔ وہ معیت جس میں صرف اپنے فائدہ نہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے اہل بیت کے ساتھ رہنے سے، کچھ دینا بھی پڑتا ہے، صرف لینے کے لیے تو نہیں۔ کتنے لوگ تھے مولا علی کے زمانے میں صرف بینیفٹ لینے آتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اگر ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے، بریانی کھانی ہوتی ہے، ہم چلے جاتے ہیں ابو سفیان کے بیٹے کے پاس، اور نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ابو طالب کے بیٹے کے پاس چلے آتے ہیں۔ یعنی کباب بریانی شابر میں ادھر جا کے کھاتا تھا، اور جا کے نماز مولا کے پاس آ کے پڑھتا تھا۔ کہتا تھا دنیا ادھر سے لیتا ہوں، معنویت اور آخرت ادھر سے لیتا ہوں۔ یہ اتباع نہیں چاہیے۔ اتباع کیسی ہونی چاہیے؟ اتباع ایسی ہونی چاہیے کہ تمہیں در بدر کر دیں، تمہاری بیٹی کو مار دیں، تم پردیس سے دور ہو جاؤ، مگر ابو ذر کی طرح عشق علی میں ڈٹے رہو گے۔
ابو ذر کو جلا وطن کیا، بیٹی مر گئی، بچی مر گئی، مگر اس کے باوجود ابو ذر ڈٹے رہے، ابو ذر ثابت قدم تھے۔ آپ نے سنا وہ آیت فاستقم کما امرت، ابو ذر ثابت قدم تھے۔ ابھی اہل بیت کی مائیت ہمیں چاہیے، مائیت تب تک نہیں ملے گی جب تک اطاعت نہیں آئے گی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام کے زمانے میں ایک چور پکڑا حاکم نے، اور اس حاکم سے چور نے کہا کہ میں تو عسکری کا شیعہ ہوں، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا اچھا، اور یہ مولا کا چاہنے والا تھا حاکم، یہ چور کو لے کر امام کے پاس آ گیا، مولا اس کو ہم نے چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے، یہ کہہ رہا ہے آپ کا شیعہ ہوں۔ کہ مولا نے کہا نہیں ہمارا شیعہ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، لے کر اس کو چلے گئے، اس کو زمین پر لٹایا اور اس کو کوڑے مارنے لگے۔ جب کوڑے مارتے تھے کوڑا زمین پہ لگ جاتا تھا، اس کی پیٹھ پہ نہیں لگتا تھا۔ کہا شاید غلطی ہوئی ہو، دوبارہ سے ٹرائی کیا، وہی ہوا۔ 5-10 دفعہ ٹرائی کیا، کوڑا اس چور کو نہیں لگ رہا ہے، زمین پہ لگ رہا ہے۔ کہا عجیب بات ہے، مولا نے تو ادھر سے کہا یہ ہمارا شیعہ ہے نہیں، اور یہ کیا کرامت نظر آ رہی ہے کہ کوڑا اس کو نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا جاؤں واپس، شاید میں نے غلط سنا ہو۔ مولا کے پاس آیا، مولا آپ نے یہی تو کہا کہ وہ آپ کا شیعہ نہیں ہے۔ مولا نے کہا نہیں نہیں، بالکل وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ مولا اگر آپ کا شیعہ نہیں ہے، یہ کیسی کرامت ہم نے دیکھ لی، ہم اسے کوڑا مارتے ہیں، کوڑا اس کے جسم پہ نہیں زمین پہ لگتا ہے۔ مولا نے فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، مگر اس کے دل میں ہماری محبت ہے جس کی تم کرامت دیکھ رہے ہو۔ تھوڑی محبت ہے جس کی تم کرامت دیکھ رہے ہو، کیونکہ شیعہ ہوتا تو کبھی چوری نہ کرتا، شیعہ عسکری چوری نہیں کرتا، مگر اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہے، اس محبت کو اس نے ولایت میں کنورٹ نہیں کیا ہے، شیعہ نہیں ہوا ہے، مگر اس محبت کی وجہ سے تم اس کی زندگی میں یہ کرامت دیکھ رہے ہو۔ اب ہمارے اندر بھی الحمدللہ اللہ نے یہ محبت رکھی ہوئی ہے، کچھ کنورٹ ہوئے، کچھ پیدائشی شیعہ ہوئے، جو باہر کے بھی محبت آ گئی، جو ہمیں یہاں فرش عزا پر لے کر آ گئی ہے۔ دنیا میں 7 بلین نیئرلی 8 بلین پاپولیشن رہتی ہے، مگر کتنے لوگ ہیں جو فرش عزا پہ آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں آپ اسی ایام عزا میں عزاداری جہاں ہو رہی ہے اس سے باہر چلے جائیں، زندگی روٹین میں ہر بندہ خرید و فروش کر رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ یورپ میں یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، یہاں تو مسلمان علاقہ ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں سبیلیں، کہیں نہ کہیں مسجد نظر آتی ہے۔ یورپ میں جیسے ہم مسجد سے نکلتے ہیں پتہ چلتا ہے یار ان کو پتہ تک نہیں ہے آج روز عاشور ہے، کوئی چینج نہیں ہے، بس ہم اس امام بارگاہ کی محدودیت تک ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماحول ہے، آج 10 محرم کا دن ہے۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے اہل بیت کی۔ یہ شکر کرنا چاہیے، کم از کم اہل بیت کی معرفت ہے۔ شیعہ دنیا میں کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 1% بھی شاید دنیا کے نہیں ہوں گے، 3% شاید ہوں گے، بہت کم ہے پرسنٹیج دنیا میں۔ اگر 7-8 بلین میں 300 ملین نکالیے، ہماری کیا پرسنٹیج ہیں جو اہل بیت کی محبت اور معرفت رکھتے ہیں؟ اب ہمیں شکر کرنا چاہیے، مگر اس محبت کو تبدیل کرنا چاہیے ولایت میں، تاکہ ہم شیعہ بن سکیں، تاکہ ولایت کے قلعے میں داخل ہو سکیں۔ جب اہل بیت شیعوں کو دیکھتے تھے ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ جب بصرے سے شخص آیا کہ مولا نے پوچھا بصرے میں ہمارے کتنے شیعہ ہوں گے؟ مولا نے کہا پوری، کہنے والے نے مولا سے کہا مولا سارے 50,000 پاپولیشن جو بصرے میں رہتی ہے وہ سب آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا نے کہا 50,000 کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ بصرے میں 25 شیعہ بھی نہیں رہتے ہیں۔ 50,000 کی پاپولیشن میں 25 آپ بتائیے پرسنٹیج کتنا بنتا ہے؟ 0.0001% بنے گا۔ یعنی 50,000 میں جو مولا کے شیعہ ہونے کے قائل تھے اور کہتے تھے ہم شیعہ علی ہیں، مولا نے کہا 25 بھی شیعہ نہیں ہیں۔ مگر جب شیعہ آتا تھا اس کو مولا کیسے ملتے تھے اور کیسے استقبال کیا کرتے تھے۔ جب آیا مولا نے کسی مومن کو دیکھا، کہا اے مومن تم جب آتے ہو ہمارے دل کی خوشی کا سبب بنتے ہو۔ جب حقیقی شیعہ ہے، کتنا مقام بلند تھا زرارہ کا، کتنا اچھا مقام تھا ہشام کا، یہ خاص صحابی تھے 6 7ویں امام کے، اور اگر ہمارا بھی وہ رتبہ مولا کے سامنے ہو جائے، کیا کہتے تھے امام معصوم؟ کہتے ہیں زرارہ جب ہم تمہیں دیکھتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ یہ مقام اگر کسی جوان کا ہو جائے، امام زمانہ اس سے کہیں ہمیں تمہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ تبھی تو امیر المومنین نہج بلاغہ میں کہتے اعینونی، اے شیعو میری مدد کرو۔ مولا ہم تو صبح شام یا علی مدد کہتے ہیں، آج آپ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہاں اعینونی، اے شیعو میری مدد کرو۔ کیسے؟ بے ورعن، اپنے تقوی سے مجھ علی کی نصرت کیا کرو، اپنے تقوی سے مجھے علی کی مدد کیا کرو۔ معیت اہل بیت اگر ہمیں چاہیے، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور معیت کے متعلق مختلف مراحل پیش کروں، میں چاہتا ہوں ایک نسخہ کبھی کبھار
بڑا وہ نسخہ جسے کہا جائے زندگیوں کو ہم نے بدلتا ہوا اس نسخے سے دیکھا ہے. بہت آسان نسخہ ہے, بہت سمپل نسخہ ہے اہل بیت کا بتلایا ہوا. اس کے راوی امام خمینی سے ہی منقول ہے یہ نسخہ. امام خمینی کی جوانی تھی, امام خمینی حرم امام رضا سے نکل رہے تھے. وہاں پہ ایک آیت اللہ کو دیکھا, اس زمانے کے ولی خدا تھے جنہیں آیت اللہ نخدکی اصفہانی کہا جاتا ہے. یہ آیت اللہ نخدکی اصفہانی اس زمانے میں ایج ان کی بڑی تھی, عارف تھے, پہنچے ہوئے شخصیت تھی. امام خمینی گئے ان کے پاس اور مشہور تھا کہ ان کے پاس علم کیمیا ہے, یعنی الکمی کا نالج, جو پتھر یا لوہے کو جس سے آپ سونے میں بدل سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ آئے, امام خمینی ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس علم کیمیا ہے, مجھے سکھا دیں, میں غریبوں کی مدد کروں گا, مسجدیں بناؤں گا, پتہ نہیں اسپتال بناؤں گا, مدرسے بناؤں گا, مختلف نیکی کے کام کروں گا, بیواؤں کی مدد کروں گا. کہا آیت اللہ نخدکی نے, بیٹا خمینی میں تمہیں علم کیمیا سکھا دوں اور تم پورے پہاڑ کو سونے میں بدل بھی دو, مجھے یہ بتاؤ کیا تم گارنٹی دے سکتے ہو کہ اس پہاڑ کو, اس تمام ایک ایک گرام سونے کو وہیں خرچ کرو گے جہاں اللہ چاہتا. پورا پہاڑ جب سونے میں بدل گیا, کہا میں تو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا, شاید کہیں کوئی چور آ جائے, کوئی ڈاکو آ جائے, اتنا بڑا پہاڑ امریکہ آ جائے گا, اسرائیل آ جائے گا, وہ قبضہ کر لیں گے, شاہ کا زمانہ تھا. کہا میں یہ گارنٹی تو نہیں دے سکتا. کہا بیٹا خمینی یہ چھوڑو علم کیمیا کیا ہے, میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز بتاتا ہوں, ایک ایسا نسخہ ہے جو علم کیمیا سے بہتر ہے. اور کہا بتلائیے, آسان نسخہ ہے, 5 چیزیں ہیں عمل کرنے والی, وہ کیا ہیں؟ کہا کہ جب بھی, اور یہ نسخہ ہم نے آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, یورپ میں لوگوں کو بتایا, سب نے کہا, مختلف انہوں نے فیڈ بیکس دیے. کسی نے کہا میری معنویت بڑھ گئی, کسی نے کہا میرا بزنس اچھا ہو گیا, کسی نے کیا کہا, مختلف انہوں نے فائدے بتلائے. کہا یہ 5 چیزیں کیا کرو. کہا پہلی چیز, جب بھی نماز پڑھو, نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں آنکھ پر ہاتھ رکھ کر. اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد تسبیح حضرت سیدہ پڑھ لیا کرو, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, جو پڑھی جاتی ہیں, یہ بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں. اس کے بعد, مگر اس سیٹنگ میں پڑھنا ہے, اس ارینجمنٹ میں پڑھنا ہے جیسے انہوں نے بتلایا ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر دو, پھر 3 مرتبہ صلوات کی تلاوت کرو, پھر 3 مرتبہ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کی تلاوت کرو. دوسری آیت پوری نہیں ہے, تیسری آیت پوری ہے. کون سی؟ سورہ طلاق کی کون سی آیت؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ اس کو کہیں سے نکلنے کی جگہ دکھا دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل رکھے گا, اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کے لیے سفیشنٹ ہے, اللہ اس کے لیے انف ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم اور ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ کون سی نعمت کب کس کو کہاں ملنے والی ہے. امام خمینی فرماتے ہیں اس نسخے پر میں نے زندگی بھر عمل کیا, اور وہ خمینی دوران فرماتے ہیں ہر چه دارم از این دارم, جو بھی مجھے زندگی میں ملا ہے اس نسخے کے نتیجے میں ملا ہے. یہ نسخہ یعنی وہ خمینی اس پر عمل کرتے تھے, ہم تو کچھ نہیں ہیں ان کے مقابلے میں. یعنی وہ برکتیں آپ کو ملیں گی جو امام خمینی کو برکتیں ملی تھیں زندگی میں. یعنی آسان نسخہ ہے, یعنی اہل بیت کے بتائے ہوئے اگر نسخے پر انسان عمل کرنا چاہے اس کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اب بریکٹ بند کرتا ہوں, واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ہم معیت چاہتے ہیں, فمن تبعنی فانہ منی. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں معیت اہل بیت ملے. معیت کیسے ملے گی؟ اتباع کی شرط میں ملے گی. اور اتباع کون سی؟ محب نہیں, شیعہ ہونا ہے. میں نے کہا محبت فرسٹ اسٹیج ہے, محبت پہلی سیڑھی ہے, مگر یہ ہم کو کہاں لے جائے گی؟ آسمان ولایت کی طرف لے جائے گی. اس کو کم نہ سمجھیے. جب وہ عالم نے نجف میں کسی جوان کو دیکھا کلین شیو کیا ہوا ہے اور امام رضا امام علی کی زیارت کے لیے آیا ہے, اس نے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا کہ علی علی کرتا ہے, دن دناتا پھرتا ہے, مولا علی کی محبت کا دعویٰ, ایک داڑھی کی قربانی نہیں دے سکتا, عجیب جوان ہے. کہ یہ سوچ کر اس نے دل میں سوچا اور رات کو سو گیا. اللہم صلی علی محمد. کہ یہ کیسا انسان ہے, داڑھی نہیں رکھتا. یہ سوچ کے یہ کہہ کے ذہن میں بولا بھی نہیں اس کو, یہ سو گیا. رات کو اس نے امیر المومنین کو دیکھا. امیر المومنین نے اس سے کہا کہ اے عالم دین, اے مومن, تم نے کل کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا. کہا جی مولا وہ گنہگار تھا. مولا نے کہا وہ دیکھو سامنے کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے,
جس میں سے بدبو نکل رہی ہے. کہا جی مولا. کہا جاؤ بیلچہ اٹھاؤ, اس کچرے کا ڈھیر ہٹاؤ. اس نے بیلچے سے سارا کچرا ہٹایا اور اس کے نیچے کچھ چیز چمک رہی تھی. مولا نے کہا اس کو اٹھاؤ. اس نے اس کو اٹھایا اور مولا نے کہا اس کو دھو لو. اس نے دھویا. مولا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا مولا ایک چمکتا ہوا بہت قیمتی ہیرا ہے, میں نے ایسے زندگی میں نہیں دیکھا. تو مولا نے جواب میں کہا دیکھو وہ گنہگار جس کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے تھا تو وہ گنہگار, اس کے دل میں غلاظت تھی, اس کے دل میں گناہ کی نجاست تھی, مگر اس کے دل میں ہماری محبت کا چمکتا ہوا ہیرا بھی تو تھا. تم نے صرف اس گناہ کو دیکھا, تم نے یہ نہیں دیکھا یہ مولا کا محب ہے. جیسا بھی ہے فرش ازاں یہی مقصد ہے, ہر بندہ یہاں آئے. خیمہ حسینی محرم میں لگتا ہے, خیمہ علی رمضان میں لگتا ہے, مگر علی کے خیمے میں اتنی رش نہیں ہوتی جتنی حسینی خیمے میں رش ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خاصیت ہے, خود امام نے بتلایا ہے. حسینی خیمے کی خاصیت یہی ہے کہ ولی خدا بھی نظر وہیں آتا ہے, حر بھی نظر آتا ہے, مومن بھی نظر آتا ہے, تو گنہگار بھی یہیں پہ نظر آتا ہے. فرش ازاں سب کو آنے کی اجازت ہے, یہ نہیں کہ تم بے حجاب ہو تم نہیں آ سکتی. ارے وہ بے حجاب نہیں آئے گی تو اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تم شرابی ہو نہیں آ سکتے. ارے وہ گنہگار نہیں آئے گا تو اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ وہ گنہگار اچھے تو پہلے سے ہی اچھے ہیں, گنہگار آئیں گے تو انہیں ہدایت ملے گی. کبھی کبھی فرمایا کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. موسیٰ کو خدا نے کہا موسیٰ کل جب کوہ طور پہ آ رہے ہو کل اپنے سے کمتر کسی کو لے کر آ جانا. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. اب ہم کو تو کوئی کہتا اپنے سے کمتر, ہم پورے محلے والوں کو لے کر جاتے کہ یہ سبھی تو ہم سے نیچے ہیں, میں تو سب سے اوپر ہوں. مگر موسیٰ کے لیے یہ ٹاسک بہت مشکل تھا. میرے سے کمتر کون ہوگا؟ خدا نے کہا ہے چلو جا کے ڈھونڈتا ہوں. بچے کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اس کے تو گناہ میرے سے کم ہیں. بوڑھے کو دیکھتے ہیں, اس کی تو نیکیاں میرے سے زیادہ ہیں. ہم عمر کو دیکھتے ہیں, میں اپنے بارے میں خبر رکھتا ہوں, اس کی تو خبر نہیں رکھتا, کہ اس کو لے کر جاؤں. نہ عورتوں میں, نہ مردوں میں, نہ جوانوں میں, نہ بروں میں. اکیلے جا رہے ہیں آخر کوہ طور پر. راستے میں کتا نظر آیا, سوچا اس کتے کو لے کر چلا جاتا ہوں کہ یہ مجھ سے حقیر ہے. مگر پھر سوچا اس کتے کو کتا تو خدا ہی نے بنایا ہے, اگر وہ چاہتا ہمیں بھی کتا بنا دیتا تو میں اس کو بھی نہیں لے جا سکتا, یہ مجھ سے کیوں حقیر ہے. خالی ہاتھ چلے گئے خدا کی بارگاہ میں. موسیٰ ہم نے تجھے ایک ہی تو کام دیا تھا, وہ نہ کر پائے. خدایا کون سا کام؟ موسیٰ ہم نے تمہیں کہا تھا کل اپنے سے پستر, اپنے سے کمتر, اپنے سے بدتر کو لے کر آ جانا. موسیٰ نے کہا خدایا پوری قوم میں ڈھونڈ بیٹھا ہوں, اپنے سے پستر مجھے ملا ہی نہیں, پسترین میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں. خدا کی آواز آئی موسیٰ اگر اس کالے بدبودار کتے کو لے کر آتے میری بارگاہ میں تیرا نام نبیوں کی فہرست سے نکال دیتا. اس کتے کو بھی کم سمجھنے کا حق نہیں. انسان تو دور کی بات ہے, کسی شرابی کو دیکھو یہ نہ سمجھو میرے سے کم ہے. شاید ایک دن ایسا آئے موت کے وقت وہ توبہ کر کے جنت چلے جائے, میں گناہ کرتے کرتے مر جاؤں اور جہنم میں چلا جاؤں. انسان کہ کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کب ہدایت ملنے والی ہے. کس کو پتا تھا پوری زندگی جب عثمانی رہے تھے زبیر, کس کو پتا تھا آخری دن آ کے زبیر شیعہ حسین بن جائیں گے؟ کس کو پتا تھا حر کو ایک دن ہدایت مل جائے گی؟ مگر انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے. تبھی تو موسیٰ نے جب شیطان سے پوچھا کہ شیطان تم لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہو, شیطان نے کہا میں چند چیزوں کے ذریعے سے اس لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. کہا کون سی چیز؟ کہا 3 ایسے دروازے ہیں, اگر آپ کو کوئی چور بتا دے میں گاڑیوں کو ان 4 دروازوں سے چوری کرتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے چور نے بڑی مجھ سے ہمدردی کی ہے, مجھے بتا دیا ہے, اب وہ دروازے بند کر دوں تاکہ کوئی اور چور بھی نہ چوری کر سکے. اب شیطان کہہ رہا ہے میں ان 3 دروازوں سے آتا ہوں, یہ میرے چور دروازے ہیں. کہا موسیٰ کیا ہیں؟ کہا پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی میں عجب آ جائے, جب کسی کو اپنے اوپر ناز آ جائے, میری عبادت کا کیا کہنا, میری خاکساری کا کیا کہنا, میرے قرآن کا کیا کہنا, میری عبادتوں کا کیا کہنا, جب انسان میں عجب آ جائے اسی وقت شیطان کے آنے کا رستہ کھل جاتا ہے. دوسری چیز استکثار اور استغصار, یہ کیا ہے؟ یہ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ اپنے چھوٹے عمل کو بڑا سمجھتا ہے, اور تیسری چیز جب اپنے گناہ کو کم سمجھتا ہے. یہ شیطان کے آنے کا طریقہ ہے. تبھی تو رسول نے کہا ابو ذر یہ نہ دیکھ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے, یہ دیکھ کتنے بڑے خدا کی مخالفت کر رہا ہے. وہ خدا کتنا بڑا ہے جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں.
دیکھیے ہماری زندگی میں اگر محبت ہے، محبت ہمیں مائیت کی طرف لے کر جائے گی، یعنی اہل بیت کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور اس کے بعد ہمیں مقام ولایت کی طرف جانا ہے۔ کتنے لوگ تھے، کربلا اٹھا کر دیکھ لیجئے، مولا کے ساتھ رہتے تھے، مولا کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر آخر میں انہوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا۔ دیکھیے آپ مختلف افراد تاریخ میں ملتے ہیں، دو لوگ ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے، ہرسمہ نامی شخص، پہلے اس کا واقعہ سن لیجئے۔ ہرسمہ ہے، ہرسمہ کہتا ہے، اب یہ ہرسمہ کون ہے؟ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھا۔ ہرسمہ کہتا ہے میں جنگ صفین میں مولا کے بعد، جنگ صفین کے بعد مولا علی کے ساتھ پلٹ رہا تھا، مولا علی ایک جگہ پہ رکے، وہاں کی خاک کی مٹی اٹھا کے سونگ کے کہتے ہیں بڑی خوش نصیب ہے یہ مٹی، اس مٹی میں ان لوگوں کا خون بہے گا جو لوگ بلا حساب جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ ہرسمہ علی کا چاہنے والا نہیں تھا، اس کی بیوی علی کی شیعہ تھی۔ گھر واپس آتا ہے، بیوی سے کہتا ہے علی کے پاس کوئی علم غیب ہو سکتا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں تو اس مٹی میں ان کا خون بہے گا جو بلا حساب جنت چلے جائیں گے۔ یہ کون سی مٹی تھی؟ اور بیوی نے پوچھا، ہرسمہ نے بتایا ہم کربلا کی زمین پہ علی نے یہ جملے کہے۔ تو کہا کہ ہرسمہ کہتا ہے مجھے تو کوئی یقین نہیں تھا علی پر۔ علی مولا شہید ہو گئے اور مولا علی کے بعد امام حسن شہید ہوئے، امام حسین کا زمانہ آیا، ایک مرتبہ معاویہ مر گیا، یزید خلیفہ بنا، یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کربلا فوج بھیج، عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد کی سربراہی میں ایک فوج بنائی جس فوج کا حصہ میں بھی تھا، اور ہمیں لے جایا جا رہا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہاں جا رہے ہیں، اور جب ہم رکے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کہاں رکے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ مجھے 20 سال 30 سال پہلے جو علی نے جملہ کہا تھا وہ یاد آیا، میں اپنی سواری سے اترا اور حسینی گھوڑے کی طرف گیا، مولا کا ہاتھ چوما۔ عجیب ہے، مولا کے دشمنوں میں تھا مگر مولا کا ہاتھ چوما۔ آپ دیکھیں اس کا انجام کتنا عجیب ہے اس انسان کا۔ مولا سے کہتا ہے مولا 30-20 سال پہلے مولا علی کا آپ کے والد گرامی کا یہاں سے گزر ہوا تھا، انہوں نے اس مٹی کو سونگ کے چوم کے کہا تھا یہ مٹی وہ ہے جہاں ان لوگوں کا خون بہے گا جو بلا حساب جنت چلے جائیں گے۔ مولا نے جب یہ سنا اس وقت مولا حسین نے پوچھا کیا تو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا میرے بیوی بچے ہیں، میں مقروض ہوں، مجھے جانا ہے، مگر کریم ابن کریم دیکھی، مولا نے کہا چلو اگر ہماری نصرت نہیں کرنی کچھ دیر کے بعد ہماری حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہوگی، اگر کوئی لبیک نہیں کہے گا وہ جہنم میں جائے گا، جلدی سے کربلا سے دور ہو جاؤ۔ ہرسمہ کہتا ہے میں سواری پہ بیٹھا اور دور بھاگتا چلا گیا کہ میں حسین کی مدد کی آواز نہ سنوں۔ مولا کی پیش روئی سن چکا تھا، مولا کے ہاتھ چومتا تھا، مولا کی عظمت جانتا تھا، مگر مولا کی نصرت کو تیار نہیں تھا۔ یعنی جس مولا کے ساتھ تھا روح مولا کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور تاریخی عبرت ہے، ایک بندہ ہے جس کا ایک بوڑھا ہے جس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا مگر کام ملتا ہے، جن کو آج کل کہتے ہیں نا گمنام سپاہی، وہ سپاہی جس کا نام کوئی نہیں جانتا مگر سپاہی ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ ایک 60-70 سال کا بوڑھا تھا، نجف اپنا کوفے میں رہنے والا ایک جوان اس کا راوی ہے۔ یہ جوان کہتا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ تجارتی سفر پہ نکلا اور میں نے جب کربلا کی زمین پہ پہنچا میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو درخت کے سائے میں بیٹھا ہے، 60-70 سال کا ہے۔ تو اس وقت اس نے مجھے بھی دیکھا اور دوسرے قافلوں والوں سے دیکھا، جا کے ہر قافلے والے سے کچھ پوچھتا ہے اور جب پوچھتا ہے وہ جواب ملتا ہے، نا امیدی سے واپس آ جاتا ہے اور درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بابا جی اس کربلا کے ریگستان میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میری جوانی کا عالم تھا جب میں اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس گیا، رسول اللہ نے اس وقت پیش گوئی کی تھی امام حسین کے بارے میں، ایک دن آئے گا کربلا کی زمین پہ میرا بیٹا حسین کربلا میں بے دردی سے تنہا مارا جائے گا۔ کہا جب مجھے یہ پتا چلا میں بھول گیا، جوانی میں حدیث سنی تھی، ابھی 2 مہینے پہلے میرا گزر اس زمین سے ہوا، میں نے لوگوں سے آس پاس والوں سے پوچھا علاقہ کیا ہے، انہوں نے کہا کربلا ہے۔ تو میں نے سوچا کربلا، مجھے بچپنے کی حدیث یاد آئی رسول اللہ سے جو سنی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا امام حسین کہاں ہیں؟ کہا حسین مدینے سے مکے آ چکے ہیں، مکے سے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ کہا جب میں نے یہ سنا اب میں سمجھ گیا کچھ ہونے والا ہے، اب میں نے کہا اب میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ کہا میں تب سے 2 مہینہ پہلے، یعنی ابھی محرم نہیں آئی، یہ ذیقعت ذی الحج میں وہاں بیٹھا ہوا ہے، 2 مہینے پہلے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہا ابھی میں انتظار میں حسین آ جائیں۔ یہ جوان کہتا ہے ہمارا تو بزنس تھا، ہم تجارت پہ آگے نکل گئے اور جب ہم تجارت کر کے واپس کوفے آئے تو 10 محرم ہو چکی تھی، ہمیں لوگوں نے بتایا حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب یہ جوان کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے کہا بابا چلے اس بوڑھے کی خبر لیں جس سے ہم نے 2 مہینے پہلے ملاقات کی تھی۔ کہا جب ہم کربلا پہنچے ہم نے کیا دیکھا، یہاں حسین کی لاش ہے، حسین کی لاش میں قدموں کے قریب اسی بوڑھے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔
یہ حسین سے پہلے کربلا پہنچ گیا تھا. السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ سابق تھا. جوان کربلا پہنچنا ہے، حسین سے پہلے حسین کی نصرت کے لیے کربلا پہنچ جاؤ. حسین سے ہم کہتے ہیں حسین مولا آپ بھی جانتے ہیں، حسین مولا آپ کی ماں بھی جانتی ہے ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. مولا ہم کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے. مولا ہم یہ نہیں کہتے ہم بڑا کام کر لیتے، ہم بڑی جنگ کر لیتے، مگر یہ تو کر سکتے مولا تیری بے کفن لاش کو ہم دفنا دیتے. عجیب ہے حسین کی بے کفنی کی داستان، عجیب ہے. کوئی یہ نہیں کہتا نجف سے کفن لے کر آنا، کوئی یہ نہیں کہتا کاظمین سے کفن لے کر آنا، کوئی یہ نہیں کہتا مشہد سے کفن لے کر آنا، مگر سب کہتے ہیں کربلا سے کفن لے کر آنا. کیا وجہ ہے؟ جواب زیارت میں ہے. امام حسین کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علی مدفون بلا غسل و کفن. امام حسین کی زیارت میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اگر مدفون ہیں تو اپنے کفن میں مدفون ہیں، اگر امام موسیٰ کاظم مدفون ہے تو اپنے کفن میں مدفون ہیں، مگر ایک زہرا کا لال ہے جو بے کفن مدفون ہے. زہرا کے لال کا کفن کیا تھا؟ خاک و خون کربلا میں لپٹا ہوا بدن تھا. زہرا کہتی رہی میرا بھیا بے کفن تھا. ہاں آزادارو، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کربلا میں، ایک علماء کہتے ہیں یہ کام ضرور کرنا، کربلا جاؤ، کربلا سے ایک کفن لے لینا اور کفن لے کر زری سے مس کرنا اور ایک ہاتھ اپنا زری کی جالی میں ڈالنا اور مس کر کے کہنا اے بے کفن ہمارے سلام کو قبول کر. ہاں آزادارو، یہ وہی بے کفن ہے جو پوری دنیا کو کفن دے رہا ہے. ایک عالم دین کا واقعہ ہے، کہتے ہیں ایک امارات کا رہنے والا مومن تھا، بڑا مالدار تھا. اس نے مجھے عشرے کے لیے بلایا اور اس نے مجھے کہا قبلہ آپ نے مجلس جو پڑھنی ہے، ہر مجلس میں آپ نے بی بی فاطمہ زہرا کے مصائب ضرور پڑھنے ہیں. کہا میں کوشش کروں گا. کہا جب مجلس ختم ہوئی، ہم کھانے پہ بیٹھے تھے عشرے کے بعد، میں نے ان سے پوچھا کیوں آپ نے کہا بی بی سیدہ کے مصائب ضرور پڑھیں؟ کہا کہ میں شیعہ باپ کا بیٹا نہیں ہوں، ابھی شیعہ ہوا ہوں تازہ. میرے باپ کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے، بہت مالدار تھے، ان کا باپ مر گئے، ان کا پیسہ ورثے میں مجھے ملا. میری ماں اہل بیت کے چاہنے والی تھی، اہل بیت کا ذکر کرتی تھی. میں نے شادی کی، اللہ نے مجھے 4-5 برس کی بیٹی دی اور جب وہ 4-5 برس کی بچی ہوئی وہ بڑی پیاری باتیں کرنے لگی. میں دن میں 10 مرتبہ بیوی کو فون کر کے پوچھتا تھا بیٹی کیا کر رہی ہے، وہ بتاتی تھی بیٹی کھیل رہی ہے، بیٹی یہ کر رہی ہے. 10 اتنی محبت تھی، اس بچی کا دیوانہ تھا. ایک دن میری بیوی نے فون کر کے مجھے کہا جلدی آؤ تیری بیٹی مر جائے گی. میں جلدی سے پہنچا، دیکھا میری بیٹی نے ایک سکہ نکل لیا ہے جو گلے میں پھنس گیا ہے، اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی. میں اسپتال میں لے کر گیا، وہاں دبئی کے امارات کے لوگوں نے کہا اس کا علاج یہاں نہیں ہوگا، اس کو فرانس لے کر جاؤ. میں جلدی سے فلائٹ پکڑی، فرانس لے کر پہنچے. وہاں پہ ڈاکٹروں کو دکھایا. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی بچی کا گلے کا آپریشن ہوگا اور آپریشن کے بعد 90% چانسز یہ ہیں آپ کی بچی پھر بولنے کے قابل ہی نہیں رہے گی. کہا اب میں سوچ رہا ہوں وہ بچی جس کی پیاری پیاری باتیں میں سنتا تھا اب وہ بولنے کے قابل نہیں رہے گی. نرس ڈاکٹر یہ کہہ کر چلے گئے. اب میں وہ جو اسپتال کی لوبی تھی وہاں کسی کونے میں جا کے گرا اور مجھے میری ماں کی باتیں یاد آئیں جو اہل بیت کی محبت کی باتیں کرتی تھی. میری ماں کہتی تھی نبی کی ایک بیٹی تھی جسے امت نے بہت رلایا تھا. نبی کی ایک بیٹی تھی جسے امت نے بہت رلایا تھا. میں نے سوچا یہ مدینہ ہے، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اے نبی کی بیٹی میں آپ کی معرفت زیادہ نہیں رکھتا. میری ماں مجھے بتاتی تھی بی بی اگر میری بیٹی کو شفا مل جائے زندگی بھر تیرے حسین کا نوکر ہو جاؤ گا. کہا میں نے ابھی یہ منت ہی کی تھی شیعہ ہونے کی، شیعہ ہو جاؤں گا، حسینی بن جاؤں گا. مسکراتی ہوئی نرس آئی. نرس نے کہا جیسس نے معجزہ کر دیا ہے، عیسیٰ نے معجزہ کیا ہے. میں نے کہا دل میں عیسیٰ نے نہیں فاطمہ زہرا نے معجزہ کیا. میں روتا ہوا جلدی سے کمرے میں گیا جہاں میری بیٹی تھی، جہاں آپریشن تھیٹر تھا. دیکھا میری بیٹی زاروں قطار رو رہی ہے. میں نے بیٹی سے کہا بیٹی ابھی تو رونے کا مقام نہیں، خوشی کا مقام ہے، بنا آپریشن کے سکہ نکل گیا. بیٹی رو کے کہتی ہے بابا ابھی ایک کالے برقعے میں بی بی آئی تھی. سنو گے ماتم کرنا، اس جملے پہ ماتم کرو. بابا اس بی بی کا ایک ہاتھ پھسلی پہ تھا،
اس بیوی نے میری پیٹھ پہ مارا، سکہ نکل آیا، اور جاتے جاتے اس بیوی نے کہا میرے بابا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے مگر امت نے میری عزت نہیں کی۔ ہاں، یہ وہ بیوی تھی جس کے احترام میں بابا کھڑے ہو جاتے تھے۔ دنیا میں کسی باپ کو حکم نہیں ہے کہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے، مگر کائنات کا واحد وہ باپ محمد تھا جو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا۔ بی بی نے یہ سمجھا کہ اب جیسے میری بابا عزت کرتے ہیں، بابا کے صحابی بھی میری ویسی عزت کریں گے۔ مگر جانتے ہو کیا ہوا؟ بابا کے بعد بابا کے نوکروں سے جھڑکیاں کھا کے دربار سے واپس آئی فاطمہ زہرا۔ ہاں، لوگوں سے علماء کہتے ہیں دو چیزیں کبھی نہ بھولنا، ماں کا دربار میں جانا اور بیٹی کا بازار میں جانا۔ ہاں زادارو، یہ وہ بیوی تھی جس کو ہمیشہ سے درد یہ تھا کہ لوگ علی کی مدد نہیں کرتے۔ کسی دن بیوی نے کہا یا علی، میں نے سنا ہے جب آپ بازار میں جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ مولا علی نے کہا حسنین کی اماں، اب تو بات اس سے آگے نکل چکی ہے، اب تو میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ہاں زادارو، یہ وہ بیوی ہے، کتنی اس بیوی نے مصیبتیں دیکھی۔ سنو گے وہ بیوی نے کب امام کا دفاع کیا؟ عجیب ہے، کبھی برداشت انسان کو نہیں ہوتا۔ اس وقت جب بیوی کا محسن شہید ہو چکا تھا، بیوی کی پھسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، اور جب ہوش میں آئی، سنو گے پہلا سوال کیا کیا؟ فضا بتاؤ میرے آقا علی کو کہاں لے کر گئے؟ کہا بی بی تیرے علی کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے اس وقت تازہ بچہ شہید ہوا ہے، تازہ پھسلیوں کا زخم ہے، سینے پہ کیل چبھا ہے، جلتا دروازہ منہ پہ گرا ہے، مگر رکی نہیں۔ ادھر سے یہ میری آقا زادی کونین کی ملکہ اٹھی ہے اور ایک ہاتھ سے پھسلیوں کو سنبھالا، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے چل رہی ہے، اور گلی میں اونچی آواز سے دیکھا کہ سامنے علی ہیں، اور علی کو جانتے ہو کس انداز سے لے کر جا رہا ہے؟ سنو گے علی کا امامہ سر سے اتار دیا، ہاتھوں میں رسی بنا دی امامے سے، اور علی کے ہاتھ کو باندھ کے لے کر جا رہے ہیں۔ فاطمہ نے جیسے یہ دیکھا آواز دی خلو ابوالحسن، حسن کے بابا کو چھوڑ دو، مگر کوئی رکا نہیں۔ اب فاطمہ قریب گئی، ایک مرتبہ علی مولا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، جو کمر میں پٹا یا کمر میں کپڑا تھا اس میں ہاتھ ڈالا، کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ اب عزادارو، ایک طرف اکیلی زہرا، ایک طرف پورا لشکر علی کو کھینچ رہا ہے، آخر زہرا کتنا علی کو اپنے طرف روکتی؟ روایت کہتی ہے زہرا بھی کھچتی چلی جا رہی تھی، زمین پہ پاؤں خط کھینچ رہے تھے، مگر ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وفا کو دیکھیے، ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ظالم نے دیکھا زہرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی، سنو گے عزادارو، معاف کرنا سیدو، ظالم نے اپنے غلام سے کہا زہرا کا ہاتھ چھڑا دو۔ ظالم نے تلوار کے نیام سے سید زادی کے ہاتھ پہ اتنا مارا، ہاتھ چھوٹا نہیں، ٹوٹ گیا۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ مگر یہ بی بی کی وفا پہ سلام۔ سنو گے ہزادارو، کیا بی بی اب گھر واپس گئی؟ نہیں گئی۔ پھسلی الگ ٹوٹی، ہاتھ الگ ٹوٹا، پھر اٹھی ہے، پھر گئی، جہاں دیکھا مسجد میں دیکھا 10 لوگ تلواریں لے کر علی کے اطراف کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیعت کر دو۔ بس جیسے بی بی نے تلواروں کو دیکھا اب برداشت نہ ہوا، کہا میں بابا کے روزے پہ جاتی ہوں، وہاں بالوں کو پریشان کروں گی، وہاں بد دعا دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں جب بد دعا کا نام آیا، جو مسجد کے ستون تھے اتنے اوپر ہو گئے کہ لوگ ستون کے نیچے سے گزر سکتے تھے۔ جیسے علی نے یہ حالات دیکھے، کہا سلمان جا کے نبی کی بیٹی کو روک دے، بد دعا نہ کر۔ اب تیزی سے فاطمہ زہرا روزہ نبی کی طرف بڑھ رہی ہے، پیچھے پیچھے سے سلمان آ رہے ہیں، بی بی بد دعا نہ دینا۔ بی بی روتی ہوئی جا رہی ہے، کیوں نہ بد دعا دوں، میرے علی کو قتل کر رہے ہیں، میرے علی کو مار رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سلمان نے کہا بی بی علی نے کہا ہے بد دعا نہ دے۔ تیز چلنے والی زہرا رک گئی، کہا جو علی کی رضا وہ میری مرضی۔ میں بی بی فاطمہ زہرا سے کہوں گا، بی بی آپ نے 10 تلواریں علی کے اطراف دیکھی، برداشت نہ کر پائیں۔ کسی نے زخم تو نہیں مارا تھا، کسی نے مارا تو نہیں تھا، مگر اے بی بی آپ کی بیٹی زینب کربلا میں دیکھ رہی ہے، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے اور داڑھی کو تھام کے ضربے مار رہا ہے۔
اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. آئے حسین. فاطمہ زہرا کو آج بی بی زینب کا پرسہ دینا ہے. شرم سے نہ رونا, تھک کے نہ رونا. 11 محرم کو زینب نے ایک آواز سنی تھی کہ لاشوں کو پامال کیا جائے. بی بی زینب نے جب یہ آواز سنی, بی بی نے سوچا ساری لاشیں پامال ہوں گی, مگر حر کے قبیلے والے آئے, کہا ہم حر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے ورنہ جنگ ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے, حر کی لاش کو اٹھا لو. حبیب کے قبیلے والے آئے, حبیب کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے. کہا ٹھیک ہے, یہ لاش بھی اٹھا لو. سنو گے عزادارو, برداشت کرو گے؟ ایک ایک کر کے لاشیں اٹھتی چلی گئیں, بس ایک غریب سید کی لاش کربلا کے میدان میں پڑی رہی. زینب ماتم کر کے کہتی رہے, مسلمانوں یہ نبی زادے کی لاش ہے, مسلمانوں یہ زہرا کے بیٹے کی لاش. عزادارو ایک جملہ بڑا سخت ہے, مقتل کا جملہ ہے کہ 10 ظالم عمر سعد کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں امیر ہمیں انعام دے دو. ظالم کہتا ہے کیا انعام تمہیں دے دوں, تم نے کیا کام کیا ہے؟ کہا ہمیں خاص انعام دینا, ہم نے خاص کام کیا ہے. یہ مقتل کے جملے ہیں. کہتے ہیں یہ 10 ملعون, نحنو رززنا الصدر, ہم نے سینے کی ہڈیاں توڑی ہیں, ہم نے لاش سید پہ گھوڑے دوڑا ہے. تبھی تو یہ لاش جب زینب نے دیکھی, کیا کہا, پہچان نہ سکی. انت اخی, کیا تو میرا بھائی ہے؟ میرا حسین ایسا تو نہ تھا. بس عزادارو آج ان ایام میں زینب پہ رونا ہے. چلیں یہ کاروان کہاں پہنچا ہے؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا, میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا, یہ وہ بیبیاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھایا گیا تھا, اور وہ بیبیاں دربار میں پہنچی ہیں. تبھی تو جب امام زین العابدین سے کسی نے کہا, مولا آپ اتنا رو رہے ہیں اپنے شہیدوں پہ, شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ سنو گے امام زین العابدین کا زبان حال. مولا فرماتے ہیں تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. مجھے بتاؤ, اگر کسی جوان کے سامنے اس کی ماں کا برقع اتار دیا جائے, بتاؤ اس جوان کی کیا حالت ہوگی؟ کہا مولا وہ مر جائے گا. کہا میری نگاہوں کے سامنے شمر زینب کا برقع کھینچ رہا تھا. عزادارو دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے, ایک مرتبہ ظالم نے کہا, مولا علی ابن الحسین امام زین العابدین سے کہا, دیکھ اے سجاد, تیرا باپ مارا گیا, تو ذلیل ہو گیا. مولا نے کہا ہمیں ذلت نہیں, ہمیں شہادت کی عزت ملی ہے. حاکم تو ذلیل ہوا ہے. جیسے اس نے یہ کہا, اس نے یہ سنا, کہا کہ اے جلاد اس علی کو قتل کر دو, علی زین العابدین کو قتل کر دو. جیسے یہ حکم آیا, اب جیسے دیکھا آپ نے سنا, جیسے فاطمہ نے اپنے امام کا دفاع کیا تھا نا, فاطمہ کی بیٹی نے تربیت میں ماں سے سیکھا تھا کیسے امام کو بچاؤ, جیسے سنا سجاد کو قتل کر دو, زینب بی بی آگے بڑھی, کہا ظالم میں علی کی علی بیٹی بول رہی ہوں, جب تک میرے دم میں دم ہے امام کو کوئی آنچ نہ آنے پائے گی. ظالم نے کہا اس زینب کو بھی قتل کر دو. اب فضہ کھڑی تھی برابر میں, فضہ کو بی بی فاطمہ زہرا کی وصیت یاد آئی. بی بی فاطمہ زہرا نے کہا تھا, بہن فضہ میں نے تمہیں بہن کہا بھی اور بہن سمجھا بھی, میں دنیا سے جا رہی ہوں, میرے بچوں کی حفاظت کر لینا. اب فضہ سوچ رہی ہے, میں نے مدینے میں حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے, حسن کو بچا نہ سکی, میں نے کربلا میں حسین کی لاش پامال دیکھی, حسین کو بچا نہ سکی. ارے یہ تو زہرا کی تیسری اولاد مرنے جا رہی ہے. فوراً فضہ سامنے کھڑی ہو گئی, کہا ظالم پہلے مجھے قتل کرو گے پھر زینب تک پہنچو گے. ظالم نے کہا اس حبشی خاتون کو قتل کر دو. اب فضہ نے چاروں طرف دربار میں نظریں دوڑائیں, 40 حبشی غلام سے حبشی زبان میں کہا, حبشیوں تمہاری غیرت
غیرت کہاں ہے؟ میں حبش کی شہزادی ہوں، میں اس ملک کو چھوڑ کے زہرا کی خدمت کے لیے آئی ہوں، تمہیں غیرت کہاں ہے؟ لوگ مجھے قتل کر رہے ہیں، اب 40 تلواریں نکلی، عزاداروں ماتم کرنا ہے زینب بی بی کا، اسی جملے پہ ماتم کر دینا، میری مظلومہ بی بی کا جملہ سن لینا۔ ان 40 حبشی غلاموں نے تلوار نکالی، کہا خبردار حاکم، ہر کسی کی بیٹی تو علی کی بیٹی کی طرح لاوارث نہیں ہوتی، یہ حبش کی بیٹی ہے۔ عزادارو زینب بڑی صابرہ بی بی تھی، جب یہ جملہ سنا ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کے کہا نانا رسول اللہ، فضہ کو بچانے والے تو ہیں مگر تیری زینب کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ماتم حسین